اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام على حسن بن علي المجتبى ثم الصلاة والسلام على حسين بن علي الشهيد بكربلاء ثم الصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين ثم الصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علم النبيين ثم الصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق الأمين ثم الصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم ثم الصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا ثم الصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد ثم الصلاة والسلام على علي بن محمد النقي الهادي ثم الصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري ثم الصلاة والسلام على حجة بن الحسن قائم المنتظر المهدي اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ آپ اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ میں معمولاً دوسرے خطبے میں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر کوئی سامنے مناسبت ہوتی ہے تو اسی سے متعلق گفتگو کرتا ہوں، اس لیے بھی کہ تاریخ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور بھولنا نہیں چاہیے، اس سے ہمیں درس اور سبق ملتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اگر تاریخ میں مناسبت معصومین علیہ السلام سے ہو تو وہ بہرحال یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ذکر آل محمد یوں بھی عبادت ہے، اور جیسے ان کی آمد اس دنیا میں ہدایت کے لیے ہوئی تھی، ویسے ہی ان کا ذکر بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اور واقعاً ان کے اقوال کو پڑھا جائے، ان کے اعمال اور کردار کا ذکر کیا جائے تو ہر چیز سے ہمیں اس دنیا کی تاریکیوں میں روشنی کا کام کرنے والی چیز وہ بنتی ہیں۔ اگر ہم اس کو بھلا دیں، بالکل یاد نہ کریں تو نہ جانے ہم کہاں چلے جائیں، نہ جانے ہماری آنے والی نسل کہاں رہ جائے۔ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کے ذکر کی ایک روایت بنا رکھی ہے، اور وہ بہرحال ہر موقع پر جمع ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس کی وجہ سے بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ ہمارے پاس موقع کہاں ہے، حالات کہاں، یا ہم کہاں اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کوئی دینی تربیت کریں، موقع ہی نہیں ملتا ہے، اور نہ اتنا مطالعہ ہوتا ہے کہ ہم دینی تربیت کر سکیں۔ انہی ذکروں میں، انہی یادوں میں آنے کی وجہ سے جو بھی عالم دین ذکر کر دیتا ہے اس سے بہت کچھ مل جاتا ہے، روشنی ملتی ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، اور راہ راست پر باقی رہنے کا سبب بنتا ہے۔ سب سے قریب کی اس وقت مناسبت 13 رجب کی ہے، یعنی ایک بہت ہی عظیم مناسبت ہے، بے انتہا عظیم مناسبت۔ اس عظیم مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سوچیں تو سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ غور کیجئے گا،
ایک رخ سے سوچیے کہ جب سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت خانہ کعبہ بتوں ہی کا مرکز تھا۔ تو حضرت علی کی ولادت کے بعد جب علی پل کے بڑے ہوں گے، تب آپ سرکار صلی اللہ آپ کے دوش مبارک پر سوار ہو کر بتوں کو توڑیں گے۔ اس لیے آج دنیا میں جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں اس میں الحمدللہ ہم ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات کی ولادت اللہ کے حکم سے اس کے گھر میں ہوئی ہے اور وہ ایک شرف ہے، لیکن دوسرے افراد اس کو شرف نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے کہ سرے سے انکار ہی کرتے ہوں کہ نہیں، خانہ کعبہ میں ولادت نہیں ہوئی، یا ہو سکتا ہے کہ انکار تو نہیں کرتے ہیں مگر اس کی توجیہ بالکل الگ کرتے ہیں کہ استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسے موقع پر خواتین جو ولادت کے آخری مراحل میں ہوتی ہیں وہ بہرحال ایک تکلیف کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہیں تو دعا کرتی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی وہ بتوں ہی کے پاس آئی تھی، نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ، مدد مانگنے کے لیے، اور وہ اس وقت ایسا ہوا، ولادت ہو گئی۔ لیکن میں خالی ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ مسلمہ ہے کہ سرکار حضرت خاتون جنت کی حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آئی ہیں ان دنوں میں، تو اس وقت بہت سے لوگ خانہ کعبہ کے آس پاس موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ فاطمہ بنت اسد آئی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک ابن کعنب موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے ساتھ ہی میں تھا اور بھی کچھ لوگ تھے، دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد آئی ہیں اور یہ پتہ تھا کہ ولادت کے دن قریب ہیں، وہ آئی ہیں، اور آنے کے بعد دیوار خانہ کعبہ سے لگنے کے بعد دعا کرنا شروع کی۔ دعا کرنا شروع کی، اور دعا میں جو الفاظ گویا کہ وہ آواز سے دعا کر رہی تھیں، ان الفاظ کو سنا، اور سننے کے بعد جو دو تین الفاظ ان کے پروردگارہ جس نے تجھے میرے جد ابراہیم خلیل کا واسطہ کہ جنہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، بنایا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحوں میں پہلے دعا تو کہ پروردگارہ میرا ایمان تیرے اوپر ہے، یہ خود کہنا کہ پروردگارہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اور جو کچھ تیری طرف سے کتاب یا رسولوں کی شکل میں آئے ہیں ان پر میرا ایمان ہے۔ یہ پہلا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ جو لوگ یہ سوچیں کہ وہ مدد مانگنے کے لیے آئی تھی بتوں سے، یہ جملہ آواز سے کہنا، لوگوں کان تک پہنچنا اور روایت بن کر کے آ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ بنت اسد ان میں سے نہیں ہیں کہ جو بتوں سے مدد مانگیں، بلکہ مالک خانہ کعبہ سے یعنی اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے لیے آئی ہیں۔ پروردگارہ میں تیری مومن ہوں، تجھ پر میرا ایمان ہے، تیرے رسولوں پر میرا ایمان ہے، تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر میرا ایمان ہے، اور اپنے جد حضرت ابراہیم جنہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اس پر میرا ایمان ہے، تجھے واسطہ ہے حضرت ابراہیم کا۔ اور اس کے بعد جب دوسرا جملہ کہتے ہیں وہ یہ کہ اور تجھے واسطہ ہے اس کا جو میرے شکم میں ہے۔ دیکھیے کن کن چیزوں کا واسطہ دینے کے بعد جو واسطہ دیا ہے وہ اپنے شکم میں مولود کا بھی واسطہ دے رہی ہیں، گویا اسی مرحلے میں بتا رہی ہیں کہ آنے والا کوئی عام نہیں، وہ ایسی ذات ہے جسے مشکل میں واسطہ بنایا جا سکتا ہے، اور پروردگار عالم اس کے واسطے کو قبول کرتا ہے۔ اور ابن کانی بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات کہی ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک شگاف ہوا، کوئی در بن گیا، اور فاطمہ بنت اسد چلی گئیں
فاطمہ بنت اسد اندر گئیں اور وہ پھر وہ شگاف مٹ جاتا ہے، دیوار مل جاتی ہے۔ ہم سب کے سب پریشان ہوئے اور جا کر کے دروازے کو کھولنا چاہا، یعنی جہاں تالا لگا ہوا تو کھولنا چاہا لیکن وہ نہ کھل سکا۔ تو ہم سب کو یقین ہو گیا کہ کوئی امر ربانی ہے، اللہ کا رب ہے، اللہ اور رب العالمین کا کوئی بہرحال یہ عمل اور کام ہے۔ اور ہم نے چوتھے دن یہ دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں اسی مولود کو لے کر کے واپس آئی ہیں اور اس کی خبر گھروں میں پہنچی ہے، سب کی خوشیاں تھیں اور خصوصیت کے ساتھ جناب حضرت ابو طالب سب سے آگے آئے ہیں اور سرکار رسالت مآب آگے آئے ہیں اور آ کر کے علی کو اپنی گود میں لیا ہے۔ اس طریقے سے یعنی یہ سب یاد اگر کیا جائے تو کم سے کم ایک درس اور سبق ملتا ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو تبھی مشکل کشا بن کر کے آئے ہیں، ماں بھی اپنے مشکل میں ان کو واسطہ بنایا۔ پروردگار عالم ہمیں، ہمارے آنے والی نسل کو، تمام مومنین کو مولا کی محبت پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔